اب وہ جیسے وہ پالیٹکس میں آئیں اس دن سے جس طرح آپ نے سوال کیا، آپ کے انٹرویو کی طرح کی کتاب ہے وہ. اچھا. ہاں، اسی طرح چلتی گئی. اس کتاب میں نے سب سے دیکھی، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی کتاب وہ پہلی کتاب ہے جو عوامی تاریخ کی، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، عوامی تاریخ کی جدوجہد. کیوں؟ اچھا، کیوں؟ کہ آج تک پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کسی سیاسی جماعت کی تاریخ ہی نہیں لکھی گئی. شاید دوسرے ملکوں میں نہیں لکھی گئی، ہندوستان میں شاید لکھی گئی ہو. جی، ہمارا لکھنے کا رجحان کم ہے. اچھا، دوسری بات، چلو یہ بھی ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے، نہیں، وہ وجہ یہ تھی نہ لکھنے کی کہ تاریخ کے اصل ہیرو سامنے سیاسی نہ. پارٹیوں کے لوگ ہیرو نہیں تھے اس وقت. ہاں، یہ بات نہ وہ ان کے لیے پیدا ہوئے تھے، نہ ان میں زندہ رہتے تھے. صحیح ہے. کبھی بدل جاتے تھے، کبھی تو چل آپ نے ساری جدوجہد کو احاطہ کیا اپنی کتاب میں. احاطہ کیا، لیکن اس میں سب سے میں ایک بات جو آپ سے گزار کر رہا ہوں، لوگوں تک بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تاریخ میں ایک سیاسی جماعت کا ایک کردار تو ملتا ہے نا. ہاں جی. یہ نہیں پتہ چلتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کس نے کیا کیا، اندر کون کیا کیا کر رہا ہے. صحیح ہے، کون یہ دوست اہم ہے، بات ہے. کون دوست ہے، صحیح. کون دشمن ہے. صحیح ہے. اور لیڈر کے لیے، خاص طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے یہ بڑا المیہ تھا. میں نے ان کے دکھوں کو بڑے قریب سے دیکھا. محترمہ کے بھٹو وہ جانتی تھی یہ آدمی دشمن ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے سامنے آیا ہوا ہے، یہ میری پارٹی میں بیٹھا ہے، بڑا عہدہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہے، پارٹی کو برباد کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھ صبر سے کام لیتی تھی، پیشنس. اسے کبھی کبھی نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کو میں جانتی ہوں، آپ کون ہیں، کس ادارے سے آئے. نہیں، وہ آرام سے بات کرتی تھی. وہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی اور کسی کو کہنے بھی نہیں دیتی تھی. وہ کہتی تھی نہیں، ایک تو کچھ لوگ بڑے تھے، اس کے باپ کے دوست تھے ان کے، ایک یہ ادب بڑا تھا وہ کرتی تھی، بڑا مروز خاطر رکھتی. اچھا. مثال کے طور پر ان کی ایک مشرکیت بھی تھی شخصیت میں. بہت زیادہ تھی. اچھا. بہت زیادہ تھی. مثال کے طور پر ایک دفعہ مجھے انہوں نے بہت ڈانٹ دیا. وہ کان کا معاملہ ہوا، میرا کان سنتا ہی نہیں تھا. اچھا، آپ کو پرابلم ہے، ڈنڈا پڑا تھا نا. یہ کان تھوڑا بہت سنتا تھا، یہ سنتا ہی نہیں تھا. وہ اس طرف تھی تو میں انفارمیشن سیکرٹری تھا پنجاب کا. ہاں، تو سب چیزیں میں ہی لکھتا تھا، لکھ کے دینا، لکھ کے کرنا، بات کرنا، اس کا نام لکھ لو، اس کا. میں نہ جانے کس سوچ میں کھڑا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسلم یہ وفد کی تمام نام لکھو. وہ آپ سن نہیں سکے. پاک پتن میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو میں اٹھ کے آرام سے باہر چلا گیا. اچھا. اب وہ دیکھتی رہیں گی. اس وقت ان کے ذہن میں یہ بڑا تھا کہ جو انکلز ہیں یہ ڈس اوبیڈ کرتے ہیں، ان کا یہ بھی اسی کیٹاگری یہ ہے تو انہی میں سے ہی نا. اچھا. تو انہی کی طرح کا ہے یا مطلب اسی ایج میں. تو انہوں نے مجھے واپس بلایا. اچھا. تو بہت زیادہ انہوں نے مجھے ڈانٹا. غصے میں تھی. اب بہت زیادہ. میں نے زندگی میں غصہ کرتے ہیں تو غصہ بھی بڑا شدید کرتے ہیں. یہ اچھا، جو ہر دیانتدار انسان کی یہ نشانی ہے. اچھا. ہر آنسٹ آدمی کی یہ نشانی ہے، یاد رکھیے. اچھا. اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ رسول پاک نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. واہ. ہاں. اچھا. تو انہوں نے آپ کو واپس بلایا. تو انہوں نے مجھے واپس بلایا، تو انہوں نے بہت برا میرا حال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ بنے کیا پھرتے ہیں. اچھا. آپ بہت ٹھیک ہے، آپ ہم نے دیکھ لیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں. خیر، تو مجھے وہ کچھ سنا جائے کچھ نہ سنا جائے. اب میں یہ بتا ہی نہ سکوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں. خیر، وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. میں باہر چلا گیا. میں جا کے بڑا سوچنے لگ گیا. میں نے غصہ کیا کرنا تھا، میں نے کہا یار یہ تو میری بہن ہے، ہماری لیڈر ہے. تو لیکن مجھے افسوس کہ ہوا کیا ہے. اب وہ سیشن ختم ہو تو میں کس سے پوچھوں. اچھا. باہر صورت میں نے بڑا بےتاب تھا، میں نے چٹ بدر کو بھیجی. میں نے کہا بدر باہر آؤ. جہانگیر بدر کو. ہاں. میں کہا باہر آ جاؤ، یہ پریزیڈنٹ تھے پنجاب کے. جی. جلدی باہر آؤ. میں کہا میں مرنے والا ہوں. تو وہ اس نے طریقے سے باہر آیا. میں نے کہا کیا ہوا. اس نے مجھے بتایا کہ تو نے سنا نہیں. میں کہا تجھے پتہ ہے میرا کان ہی خراب ہے. خیر، اب وہاں سے ہم کوچ کر کے تو وہاڑی چل پڑے. راستے میں یہ جو سفر جاری تھا راستے میں جہانگیر بدر کو محترمہ نے بڑے افسوس سے کہا کہ میں اسلم گرداسپوری کو میر مرتضیٰ کی طرح سمجھتی ہوں، تمہیں اور اسے. اچھا. یہ کہا. میں کچھ لوگوں کو بالکل اپنے بھائی سمجھتی ہوں، لیکن افسوس ہے کہ جب اس سے یہ ہوگا میرا کتنا اعتماد ٹھیس میرا خراب ہو رہا ہے. اس نے کہا بی بی وہ تو سنتا ہی نہیں ہے. ڈنڈا بڑا ہوا جدوجہد کے زمانے کے آپ کے باپ کی اس جلوس میں اس کو پڑا سے لاٹھی پڑی تھی، تو اس وقت سے اس کا کان بند ہو گیا تھا. تو اب تک اسے پتہ ہی نہیں، وہ تو سنا نہیں اس نے آپ کی.
لیکن آپ دیکھیں اس نے کس محبت سے مجھے میری صلح کی. بہاری جاتے ہی انہوں نے مجھے بلایا. اچھا. انہوں نے کہا دیکھو کمال ہو گئی, یہ میری اور آپ کی تو ایک بیماری ہے, مشترکہ بیماری, ان کو بھی کان کی بیماری. اچھا کہنے لگی آپ دیکھیے آپ کا یہ کان نہیں نا سنتا, میرا یہ نہیں سنتا. چلو اچھا ادھر آئے, ادھر آ کے مجھ سے بات کرے. تو میں نے بات کی تو انہیں کچھ پتہ نہ چلا. میں نے ادھر آگے بات کی تو یہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ تو بڑا افسوس ہوا, بہت لوگ تھے, میں نے آپ کی بڑی بےزتی کی. اچھا محترمہ, جب اب جلا وطن تھی تو آپ کا ٹیلی فون پہ رابطہ رہتا تھا؟ جی اس وقت جو اس جلا وطنی میں میری 2 مرتبہ صرف ان سے بات ہوئی ٹیلی فون, باقی میرا ای میل سے بہت زیادہ تھا. وہ کتاب آپ دیکھیں نا تو اس کا تاریخ وائز ای میلز ہیں, میں انہیں کیا کہہ رہا ہوں وہ مجھے کیا کہہ رہی ہیں, وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ رکھا ہے؟ ایگریڈ ڈس ایگریڈ ہم ہوتے تھے. اچھا. ہاں تو میں نے بڑا روکا تھا کہ نہ آئے, میں نے بہت روکا تھا. پاکستان آپ دیکھیں کتاب دیکھیں, میں نے کہا تھا آپ کے مذاکرات کرنے والے بہت کمزور ہیں, یہ نہیں بچا سکیں گے, یہ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں جو باتیں کر رہے ہیں آگے جا کر. یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے خوف لگ رہا ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہوئی, یہ میل آپ دیکھیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری I will keep in mind your all, تمہاری ساری باتیں میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں. اچھا. لیکن فیصلہ تو یہ کرنا ہے نا لوگوں کے پاس آنے کا. اچھا. اور پھر وہ لوگوں کے پاس آئیں, آئی لوگوں کے پاس, کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے, یاد رکھیے لوگوں کے پاس آئیں, وہی مری انہی کے پاس آئیں جن کے لیے جدوجہد پہلی بھی وہاں کراچی میں جو ہوا 18 اکتوبر 2007 وہ ان سے گئی نہیں باہر, عوام میں رہیں. اور یہ دیکھیے جو یہ ہمارا جو ملک ہے یہ ایسے نہیں چل رہا, یہ کمپلیٹ ملک ہے. ملک کمپلیٹ کیسے ہوتے ہیں؟ ولی ہوں, کتب ہوں, صوفی ہوں, درویش ہوں, دانشور ہوں, لیڈر ہوں. تو جو درویش صوفی ہمارے ہیں یہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں جی, اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ فنا فی عوام ہوتا ہے. اچھا. یہ 2 صفات ہیں. جیسے بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں وہ بھی کہا ہے, وہ بھی تھا کہ عوام کی جنت جون سی ہے وہ عوام کے لیکن قدموں وہ تو ایک پرایا سیاست کی جنت عوام کے سیاست قدموں کی بات کی نا, اور خدا کی جنت ماں کے قدموں. یہ بھی روحانی بات ہے نا. دیکھیے بھٹو صاحب نے کہا یہ بڑی روحانی بات ہے کہ خدا کی جنت ماں کے قدموں تلے اور سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے. ہمارے اسلام میں, دین میں ہم یہ کہتے ہیں ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو عوام کو ماں کا سٹیٹس دے دیا. تو جب عوام ماں بن جائے جس کی, تو پھر اس آدمی کی آپ عظمت بھی تو دیکھیں نا, اور اس عوام کی بھی عظمت دیکھیں. عظمت تو عوام کی بھی ہے. اب دیکھیے جنہوں نے ایک لڑکی کو لیڈر بنایا, اسلامی دنیا کا پہلا پرائم منسٹر بنا, باپ سے چلے ہوئے ہیں لوگ اور ان کے ساتھ ہیں ابھی تک. اگر بھٹو صاحب کی بیٹی آئی تو ان کے بھی آگے بچے بیٹے آئے. یہ نسلیں چل رہی ہیں, اس میں خرابیاں ہم کرتے ہیں, لوگ تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہر مرتبہ لوگ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو, ہر مرتبہ ہم لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں کرتے. صحیح ہے. کسی ادارے کی خواہش پوری نہیں کرتے, نہ ہم دانشوروں کے خیالات پورے کرتے ہیں, نہ شاعروں کے تفکرات پیدا پورے ہم کرتے ہیں, نہ مزدوروں کے کرتے ہیں, نہ کسانوں کے کرتے ہیں. لیکن عوام پھر بھی ساتھ ہے. وہ صرف ایک بات پر وہ ساتھ ہے کہ اصل پارٹی ہماری یہ ہے, وہ جو بنا کے دے گیا ہے کہ یہ لوگوں کی روایتی پارٹی, یہ ہماری ہے, روایتی ہے, ہماری روحانی جماعت ہے. اس کا ایک فرد غلطی کر سکتا ہے, یہ جماعت غلط نہیں ہو سکتی. اچھا. یہ ایک عقیدہ, یہ ایک تسلسل ہے جو چلتا جا رہا ہے, اور بڑے تجربے ہو رہے ہیں اس میں. اس میں بہت تجربات ہوئے ہمارے راستے میں. آپ نے پنجاب میں دیکھے, سندھ میں دیکھے, کئی جگہ دیکھے, اب بھی وہ تجربات ہوتے. اچھا محترمہ کا یہ جو آخری چند دن تھے جلسوں کی, جو انتخابی دسمبر 2007 میں, جی جی کہتے ہیں کہ ان کی جو ساری میں نے بھی دیکھی, آپ نے بھی دیکھی, کہ وہ ایک بالکل ذوالفقار علی بھٹو شہید کا سٹائل آ گیا تھا مکمل. سر سٹائل دیکھیے, یہ سٹائل آپ نے خیر بڑی خوبصورت آپ نے انداز کی ہے, بات کی ہے اس کو سیاسی طریقے سے یا اس کے تخیلات طریقے سے. جی. بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی جو چیئرمین شہید کی جو قیادت کا ایک تھا نا معیار اور سمبل, وہ جس طریقے سے لوگوں میں اس وقت آ کے انہوں نے شروع کیا, ابتدا کی جس طرح, وہ ایک مسمرزم ایک ہوتا ایک تھا, سحر تھا کہ لوگ جب وہ سامنے آ کر جب تار باندھتے تھے لوگوں ساتھ اپنی آنکھ کی,
تو درمیان میں کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ تالی بھی ایک جیسی بجتی تھی, سب وہ کچھ, بھنگڑا بھی ڈلتا ردم تھا, بھی ایک, ردم ایک ہوتی تھی, اچھا نعرہ اب یہ ہے کہ میلڈی ہوتی تھی, بات یہ لوگ سمجھ رہے ہوتے تھے, کمیونیکیشن ہوتی یہ تھی. کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو یہی جو آ کے بی بے نظیر میں جو آیا, تو وہ ایک تسلسل تو وہ تھا جو محترمہ کا اپنے باپ کا وہ جادو تھا, سحر تھا. ٹھیک ہے. ایک فقیری اس کی اپنی انہوں نے ان کے اندر آئی, جو خود انہوں نے وہ پیدا کی گئی حالات نے, جو سامنے زمانہ جس دیکھا, طرح جو دکھ حالات دیکھے, جس طرح ہوا, وہ چھوٹے پیمانے کا انسان تو نہیں چل سکتا. چھوٹے پیمانے کا تو بھاگ جاتا ہے. یار نہیں, باپ مر جائے, بھائی مر جائے, دونوں بھائی مر ہو, جائیں, گھر نہ ہو, نہ سونا, نہ بیٹھنا, نہ اپنی زندگی, یہ تو بڑا ظالم زمانہ ہے. ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کی تاریخ سامنے نہیں آئی, ابھی اس کے دکھ ہم نے منائے نہیں, ابھی ان کی فاتح خانی پوری نہیں ہوئی, ابھی ان کو تسلیم نہیں کیا گیا ابھی تک. اس لیے کہ یہاں جو پاور کلاس ہے, جو ہیو ناٹس کے خلاف لوگ ہیں, جن کے پاس سب کچھ ہے, وہ انہوں نے تسلیم اسے نہیں کیا ہوا. ریاست ابھی تک ان کے قبضے میں ہے, ابھی تک ان کو اسی طرح ہی لے رہے ہیں. وہ ان کی شخصیت کو, ان کی امیج کو, ان کی تاریخ کو, ان کی جدوجہد کو, ان کے کردار کو عوام تو تسلیم کرتے ہیں نا, لیکن وہ ابھی تک نہیں کرتے. ادارے جو اس ملک کے قابض ہیں, وہ جب کبھی ان کا ترسم ٹوٹے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ ایسے اتنے ناداں تو نہ تھے جہاں سے گزرنے والے, اور ناسیو پند گرو راہ گزر تو دیکھو. واہ, کیا ان کو عافیت نہیں چاہیے تھی؟ صحیح ہے. اچھا گرداس فری صاحب, آپ مقرر بھی ہیں, ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور شاعر بھی ہیں, اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے آپ کی پہلی ملاقات میں شاعری پر ہی بات ہوئی. آپ سے وہ بعد میں بھی بات کرتی تھی شاعری پر؟ بہت اکثر, بہت دفعہ. ایک دفعہ تو انہوں نے مجھ سے گلہ کیا اچھا کہ پاپا کے وقت آپ شاعری کرتے تھے اور اب جدوجہد میرے وقت آپ تقریریں کرتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا, ایک تو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کہنا تھا میری تقریریں بھی شاعری ہوتی ہیں. گزارش کر رہا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ یہی چاہتی ہیں کہ میں شاعری کروں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن میں دونوں کام کرتا ہوں آہستہ آہستہ. ایک شاعری بھی کر لیتا ہوں, لیکن اکثر اب مجھے, میں کہا اچھا چلو میں آپ کا یہ چھوڑ دیتا ہوں انفارمیشن سیکریٹریشپ, آپ کوئی اور لے آئے, تو کیا آپ سمجھیں گی کہ وہ میری جگہ, وہ میری طرح ہی کام کرے گا؟ کیونکہ میرا تجربہ ہے, میں کیسے چلا ہوا ہوں. تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ پارٹی کی خدمت کروں ہر طریقے سے. خیر پتہ نہیں مطمئن ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں نے انہیں یہ بات, لیکن شاعری پہ گفتگو ہوتی تھی, سنتی تھی. ایک بار یہ ہوئی, یہ تو جو انہوں نے گلہ کیا تھا کہ آپ میری طرف سے شاعری, پھر خیر میں نے ان کے لیے بڑی شاعری کی. اچھا, ان کے لیے بہت زیادہ شاعری کی. اچھا, محترمہ نے بھی ایک نظم لکھی 50 صفحوں پر, آپ نے پڑھی وہ پورا جدوجہد کی داستان ہے؟ آسکر وائلڈ کی ایک نظم تھی, وہ ٹوٹل اس کی طرح کی نظم تھی. اس کا لیول کیا ہے؟ لیول بالکل وہی. میں آپ کی کرٹیک کی رائے چاہتا ہوں. نہیں, وہ ایز اے پوئٹ میں آپ کو بتا دوں صاحب کہ وہ ایک ایسی نظم تھی ان کی جس میں نستالجیا بے پناہ تھا ان کا لیڈر, کہ وہ باہر ہے, اور جس لیڈر کو پتا ہو کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے, کہاں غلطی ہو رہی ہے, کیا قوم کا نقصان ہو رہا ہے. ایک آدمی تو پتا نہ ہو تو وہ ٹھیک ہے, جس جو گنتا ہو, لمحے گن رہا ہو, ادراک ہو, لمحے گن رہا ہو لوگوں کو, قوم کے, ملک کے, اس کے لیے کتنا دکھ ہوگا. تو یہ شاعری کا ایک کمال یہ ہے کہ انسان کا جو سب سے زیادہ منظم جذبہ ظاہر ہوتا ہے وہ شاعری میں ہوتا ہے, آرٹ میں ہوتا ہے. تو حالانکہ وہ سٹیٹسمین بہت بڑی تھیں, لکھنے میں کتابیں بہت لکھ سکتی تھیں, لیکن ان کا جب دل کی, جب ان کی جب پوری تسلی اس نظم سے ہوئی, سیٹسفائی ہوئی. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ نظم لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی. اچھا, وہ ویسے بیان دے سکتی تھیں, کتاب لکھ سکتی تھیں, لیکن یہ ایک انسانی سوچ اور انسان کے اندر کی جو ایک قوت ہے, جو فیلنگز ہوتی ہیں, فیلنگز جس کو کہتے ہیں, احساسات, وہ آرٹ میں آ کر پوری طرح نمودار ہوتے ہیں. دل کی تسلی, دل کی تسلی تب ہوتی ہے, پوئٹک انداز میں ہو سکتا ہے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ کو مبارک, آپ تو شاعر ہو گئی ہیں. اچھا, کہیں گے نہیں. اچھا, ان کا کلیم نہیں تھا, لیکن بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں شاعر انقلابی ہوں. وہ کہتے تھے, وہ تو بڑی یونیک بات ہے. مجھے انہوں نے, ان کی تو 2-4 مرتبہ, کئی بار شاعری پہ بات ہوتی تھی, بہت زیادہ بات کرتے تھے بھٹو صاحب, ان پہ وقت بھی بڑا تھا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اسلم, میرا ایک مطلب ٹیسٹ لیا انہوں نے,
भुट्टो साहब? हाँ, रात 1:30 बजे करीब, 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं मुर्तजा में था, तो हम लाड़काना में? लाड़काना में, तो वहाँ लाए या स्लीपर पहने हुए उन्होंने बाटा के, तो कुर्ता शलवार, तो गर्मियों थी, तो आ गए। तो उस वक्त मेरा उनसे ज़्यादा भी बहुत कोई तकल्फी भी नहीं थी, मैं थोड़े दिन ही हुए थे हम, ये मेरे ख्याल 68 की बात है, 7 की। तो वो बाहर ला के मुझे टहलने लग गए, छोटा सा लान जो था ना मुर्तजा का। हाँ जी। तो मुझे कहने लगे कि ये शायरी होती क्या है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे पार्टी का पोएट मेरे साथ चला हुआ है, इसे पता तो बोलू करूँ, उनको आता जाता भी है कि नहीं। तो मेरे कहने लगे कि कोई मिसाल तो दो कि आम आदमी में और शायर में क्या फर्क है। अच्छा, अब ये लफ्ज थे उनके, बढ़िया बात है ये। है? मैंने किताब में लिखा। अच्छा, आम आदमी और शायर में क्या मुझे फर्क? कहने ये बताएं कि एक आम आदमी में और शायर में क्या फर्क होता है। हर आदमी को शायर क्यों नहीं कह देते लोग, और तुम्हें क्यों हम शायर कहते हैं, और शायर अवाम भी कहते हैं। चलो वो तो और बात हुई ना, तो उन्होंने वही कर दिया था तासीसी इजलास में। तो कहने लगे, मैंने कहा देखिए जी, अब वो सामने मुर्तजा का, मैं कह वो गेट है आपका, तो आप क्या कहेंगे इस गेट को। तो कहने लगे यही कहूंगा कि वो अल मुर्तजा का दरवाजा है। तो मैंने कहा अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि सामने मुर्तजा का दरवाजा। तो मुझे कहने लगे सामने मुर्तजा का दरवाजा, दोहरा कर कहने लगे कि हाँ, कहने लगे इसमें वो उन्होंने अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, कहने लगे कि इसमें वो सिलेबस है। अच्छा, सिलेबस है। सिलेबस है, उस सिलेबस उन्होंने कहा कि इसमें स्मूथ है, स्मूथ है, रिदम है, रिदम है, रिदम है। तो कहने लगे हाँ समझ आ गई कि शायरी का फर्क क्या है। ये फर्क है आम में और शायरी में। हाँ। अच्छा, और फिर उन्होंने मुझसे 2 एक और बातें की। तो मुझे एक बात उन्होंने कहा कि मैं असलम तुम्हें किसी दिन केट्स पढ़ाऊंगा। अच्छा, वो कभी मौका ही ना मिल सका। 1-2 मरतबा मैंने कहा भी, तो कहने लगे यार टाइम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो वो एक दफा मुझे यही भी कहा कि केट्स तुम्हें पढ़ाऊंगा कभी। फिर कभी एक दफा मुझसे कहने लगे कि अल्लामा इकबाल क्यों बड़ा शायर है। अच्छा। भुट्टो साहब सवाल भी बड़े करते थे। हाँ हाँ, अच्छा। जब कभी मौका मिलता था ना, हम रात को बैठ जाते थे, टाइम होता था, तो मैं मोहब्बत भी बड़ी करता था, मैं उन्हें अखबार सुनाया करता था, दबाता था मैं कहता। अच्छा, बहुत प्यार करता था मैं उनसे। तो कहने लगे कि मैंने कहा सारा आप इम्तिहान लेते हैं मेरा। हाँ, मैं कहती अल्लामा इकबाल पूछा आपसे, मैंने कहा क्यों मुझसे है? कोई पूछे कि जुल्फकार अली भुट्टो बड़ा लीडर क्यों है, इसका क्या जवाब दूं? तो फिर मैं कि जवाब फिर मैं देखिए ना, पता नहीं मैं क्या क्या जवाब दूं। अच्छा कहते छोड़ो। अच्छा, आपने बेगम भुट्टो साहबा के साथ भी सियासत की। उनसे मेरी बड़ी मोहब्बत शफकत हुई, जितनी मुझे बड़ी दिलेर औरत है वो। हाँ, भुट्टो साहब के साथ तो एक कारकुन की हैसियत ही थी ना, एक ज्यादा। बीबी के साथ भी एक भाई की हैसियत बहुत ज्यादा थी। वो उनके साथ मेरे बड़े लाड थे, बड़े, जिससे मैंने वो जो जमाना में उनके करीब गुजरा वो मेरा बड़ा। और वो जद्दोजहद क्या जमाना था सारा। एक तो वो बहुत ज्यादा रखती थी, जिस आदमी जो सही आदमी काम करने वाले को वो बहुत पसंद करती थी। करते तो सब ही थे, भुट्टो साहब भी, बीबी भी, लेकिन वो करीब हो जाती हैं। ये उनकी जो आदत थी वो बकायदा वो पे करती थी कि तुम जो करते हो मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रही हूँ। अच्छा, ये दूसरे तो ठीक है वो भी करते हुए थे, लेकिन ये महसूस करा देती थी, कहती थी अच्छा, कि तुम कब से चले हुए हो, क्या खाया है, क्या पिया है, तेरे पास भी कुछ है, जी। कहाँ भाई बहन कितने हो। हाँ, ये पूछती थी, मेरे से भी पूछा। घर के कहाँ है, कोई घर भी है, कोई उसको मोटरसाइकिल भी है, कौन हो तुम, कोई तुम्हारे पास जायदाद है, तुम्हारा घर बार, कोई जमीन, कोई चीज, कोई कारखाना कुछ है। तो ये कोई और नहीं पूछता था, ये सिर्फ बेगम भुट्टो ने मुझसे पूछे। और जब मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि कुछ भी नहीं है, भुट्टो का नाम है और मैं हूं, और शायरी है, या अल्लाह है या शायरी है या जद्दोजहद है, जो है, यही मैं भी यही है, जाके सो रहता हूँ जहां भी जगह मिल जाए। जब ट्रायल हो रहा था भुट्टो साहब का, तो बेगम साहिबा और बेनजीर साहिबा लाहौर होती थी, जी हाँ, और उस दौरान ज्यादा एक्टिव बेगम साहिबा होती थी और बेनजीर साहिबा को आगे ला रहे थे। वो पॉलिटिकल एक्सपोजर, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं। वो एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, अच्छा, जिसका मैं पूरी तरह जानता हूँ।
स्ट्रेटजी ये थी कि उन्हें इल्म था कि ये कभी भी नहीं छोड़ेंगे हम सबको, ये पकड़ के अंदर दे देंगे या बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो एक तो बच्चे जो थे वो बाहर, ये भी एक स्ट्रेटजी थी कि लड़के अंदर ना आए। ये रखा गया कि बेगम साहब आ गए हैं, इनको जरा भी पीछे रखें ताकि एक आदमी बाहर रहे, अगर चला जाए दूसरा अंदर। तो ये स्ट्रेटजी के मुताबिक वो चलते थे, ये आखिर तक जारी रही। इस दौरान मोहतरमा ने पहला जलसा सरगोदा किया, साहिवाल किया या फैसलाबाद किया? नहीं, पहला 78 सरगोदा मुमताज कालू साहब ने करवाया। मुमताज कालू साहब थे और वो भट्टी साहब भी थे, मामूर भट्टी, महमूद भट्टी थे, मामूर भट्टी, और एक दूसरे असल वो एक वकील थे जो भुट्टो साहब के मुकदमे में भी थे। MD अवान, DM अवान? नहीं, वो और वकील थे, वो बड़े क्रिमिनल वकील थे, वहां से लिए भी गए। अच्छा, वो शाह साहब जो थे, हाँ, सरगोदा से। हाँ, लेकिन जो जलसा कराया था वो दरअसल उस 2-3-4 वकील थे, उन्होंने करवाया था सरगोदा में। हाँ, वो पीपल पार्टी का जलसा नहीं था। अच्छा, पार्टी का नहीं था, वो पुकला का था। पार्टी ये डरे हुए लोग थे पार्टी में उस वक्त, जो जागीरदार। हाँ, नहीं, जितने भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फोर फ्रंट पर नहीं थे। लेकिन पार्टी में से जो उस वक्त मुतहरक थे, मामूर भट्टी, मैं कहता हूँ ये कालू लोग साहब, ये मौजूद थे, लेकिन जलसा कराने वाले ये नहीं थे। ठीक है। जलसा कराने वाले एक वकला थे, उनके नाम मुझे अभी इतने याद नहीं, बुलाया उन्होंने था, और फिर हम वहां गए तो सब बहरहाल वहां की पार्टी तो साथ ही थी, हमारे साथ चल रही थी। खासतौर पर ये जितने कालू के घर या दूसरे लोग तो मौजूद थे वहां। तो वो जलसा तकरीबन मुकला का था, वकला नहीं वो जलसा करवाया। वकला बड़े मुतहरक थे, और बीबी की तकरीर भी आपने देखा अंग्रेजी में हुई थी। हाँ, इंग्लिश में तकरीर थी, और इंग्लिश में तकरीर अवाम में तो नहीं होती। सही है। वो उन पढ़े लिखो समझे, उन्होंने पता था। और लाहौर से गाड़ी चला के जहांगीर बदर लेके गए। बदर साहब थे, मैं था, क्यूम निजामी था, आरिफ इकबाल भट्टी थे, यूनुस अदीब भी थे, और भी लोग थे, शायर लोग भी गए, बहरहाल यूनुस अदीब वगैरह। लेकिन अदीब तो सारे थे हमारे साथ, सलीम शाह था, बहुत सारे लोग थे, तो नज़ीर कैसर था जी। तो ये सारे लोग थे। लेकिन वहाँ पहली तकरीर मैंने जो अंग्रेजी में बीबी की सुनी थी, वो पहली थी, वो उनकी पहला। जी, मुझे उसमें उसका बाप नजर उस वक्त आया। मैंने कहा भी उनको स्पीच के बाद, जब चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा आज भुट्टो साहब फिर हमें नजर आए आप में, तो फिर मुस्कुराई। अच्छा, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया 4 अप्रैल 1979 को, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम साहबा सहाला रेस्ट हाउस में थी, और उनको अपने वालिद को, अपने खावंद की चेहरा देखने की इजाज़त भी ना दी गई और अपॉर्चुनिटी नहीं। उसके बाद उनको डिटेंशन में रखा गया। जून